بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک سوال 8واں ہے ہمارے سامنے، کیا اخوانیوں اور ان کے معاونین کو اپنے پروگراموں میں بلانے والے انہی کے حکم میں ہیں، اور کیا ایسے لوگوں کو بلانا سلف کے منہج کے خلاف ہے؟ بالکل خلاف ہے۔ غیر اخوانیوں کو اور ان کے معاونین کو اپنے پروگراموں میں بلانے والے انہی کے حکم میں ہیں، اخوانیوں کو ان کے معاونین کو اپنے پروگراموں میں بلانے والے کیا انہی کے حکم میں ہیں؟ انہی کے حکم میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جانتے بوجھتے تائید کے ساتھ اور تائید کے ساتھ اسی فکر کی حمایت کے ساتھ بلاتے ہیں تو یقیناً انہی میں سے ہیں۔ لیکن اگر انہیں علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اور پھر ان کو بلاتے ہیں تو انہیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کی فکر یہ ہے، یا یہ اس فکر کے لوگوں کی تائید کرنے والے، حمایت کرنے والے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بتانے کے بعد بھی، جاننے کے باوجود بھی علی البصیرہ، اگر وہ جان بوجھ کر کے اس کے باوجود بھی بلاتے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنی پروگراموں سے، اپنے منچوں سے، اپنے اسٹیجوں سے اسی باطل کا سپورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، شاءوا ام ابوا، چاہے وہ چاہتے ہوں یا چاہے مانے یا نہ مانے، انکار کریں تب بھی، مان لیں تب بھی، دونوں صورتوں میں۔ ایسے لوگوں کو سلف کے منہج کے، کیا ایسے لوگوں کو بلانا سلف کے منہج کے خلاف ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کو بلانا سلف کے منہج کے خلاف؟ یقیناً خلاف ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی اشارہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ اگر کسی بدعتی کے گھر کسی نے کھانا کھا لیا تو 1 مہینے تک اسے بات چیت کرنا بند کر دیا، اور آپ نے واقعات سنے ہیں، امام علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے، آپ نے امام طاؤس بن کیسان یمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بدعتی کا ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، جیسے دیکھتے کہ اس آدمی کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، اس آدمی کے یہاں خارجیت ہے، اس آدمی کے یہاں ارجاء ہے، یعنی مرجیہ کے عقیدے کا فکر رکھتا ہے، یہ آدمی قدری ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا، یہ آدمی تکفیری ہے، اخوانیت کا جیسے جو عقیدہ ہے آج کل، تکفیر کا عقیدہ، اس طرح کا عقیدہ، رافضیت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھتے ہی قبل اس کی کہ وہ زبان کھولے اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، اور بچوں کو بھی کہتے تھے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر کے بند کر لو تاکہ اس بدعتی کی آواز تمہارے کان میں نہ چلی جائے۔ میرے بھائیوں، ان کانوں کے ذریعے سے باطل اندر جاتا ہے، دل کے گہرائی میں اتر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کب نکلے گا، کیسے نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا، اس کی کیا ضمانت ہے؟ تو ہمارے اسلاف اگر ہے نا، بدعتیوں کی، غیر منہجیوں کی، سنت سے انحراف کرنے والوں کی، اخوانیوں اور ان کے معاونین کی بات پوچھی گئی ہے، جب باطل پرستوں کی غلط فکر، سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے لوگوں کی ایک بات، آدھی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، کان بند کر لیا کرتے تھے، تو بھلا بتاؤ کہ جو پوچھا گیا ہے ایسے لوگوں کو بلانا سلف کے منہج کے خلاف ہے؟ یقیناً خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ حوالے کوئی نہ دے، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، دلیلوں کی بات کرتا ہے، یہ حوالے کوئی نہ دے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ کیونکہ جن کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں زیادہ کرتے ہیں، باتیں میٹھی کرتے ہیں، جب ان کی مٹھاس آپ کے دلوں میں اتر جاتی ہے تو اسے مٹھاس کی ضمن میں اپنا زہر گھولنے کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کسی بدعتی کے پاس جاؤ گے تو وہ بدعتی پہلے آپ کے سامنے اپنی بدعت تھوڑی پیش کر دے گا، پہلے وہ سنت پیش کرے گا، سنت لائے گا، سنت پیش کرے گا، وہ آپ کو سنائے گا، اور اس کے بعد اسی بیچ میں کیا کرے گا؟ وہ یدسون السم فی العسل، شہد میں زہر گھولنے کا کام کرے گا۔ یہ طریقہ عام طور پر رہا ہے، تو سارے اہل بدعت کے بارے میں طریقہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا، ایسے لوگوں سے آگاہ رہنا، ایسے لوگوں سے بچنا، یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جن کے بارے میں پتہ ہو کہ اس آدمی کا منہج یہ ہے، اس آدمی کی فکر یہ ہے، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ کب وہ ہماری فکر کو بگاڑ دے گا، کب وہ داخل کر دے گا۔ خاص طور پر جو بہت زیادہ چرب زبان ہو، جو بہت زیادہ اپنی شیرینی سے بہت زیادہ لوگوں کے یہاں مقبول مانا جاتا ہو، جس کا چرچا ہو، کریز ہو، ایسے لوگ تو خاص طور پر اگر انحراف ان کے ہاں پایا جائے گا
تو اسی مٹھاس کے ساتھ وہ انحراف بھی پھیلتا چلا جائے گا اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ عام طور پر اس طرح کے واقعات بھی سلف کے یہاں موجود ہیں۔